اور دعا کو بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ آقا جی کہتے ہیں دعا کے ساتھ آدمی ہلاک نہیں ہوتا۔ تقدیر انسان کو نکل نہیں سکتا اور کیا کا کیا کر دیتے ہیں۔ کہا تقدیر میں بھی کوئی مصیبت ہے یا کچھ ہے، اور قضاء و قدر کے فیصلے میں فرمایا دعائیں کام کرتی ہیں۔ آقا جی نے کہا پھر دعاؤں کو چھوڑنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس لیے میں دعاؤں پر بڑا زور دیتا رہتا ہوں، آرام سے بیٹھا ہوں، جو آتا ہے اس کو دعائیں کا سکھاتا ہوں، جیسے لے جائیں تقدیر کی دعائیں وہ پڑھیں۔ تقدیر کے فیصلوں سے یہ فیصلے اترتے ہیں، فیصلے اوپر ہوتے ہیں، پھر یہ فیصلے اترتے ہیں کہ تم اپنے حق میں اچھا فیصلہ کرا لو اوپر سے۔ ہاں، اور آقا کی بات پہ یقین ہونا چاہیے۔ ایک تو نا ہمارے تمہارے ایک ایسے ویسے ہی بات کسی نے کہی ہے، خدا جانے وہ صحیح ہے یا اندازہ ہے، لیکن آقا کی بات اندازہ نہیں ہے، حقیقت۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اولیاء اللہ بالاتفاق کہتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین رستہ اگر ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا بہترین رستہ۔ تم کو زیادہ کوششیں نہیں کرنی پڑے گی، مشقتیں نہیں اٹھانی پڑے گی، نہ دنیاؤں کے معاملوں میں نہ آخر، وہ سب صحیح ہو جائیں گے بغیر مشقت کے، دعاؤں کی برکت سے۔ یہ دعائیں تقدیر میں بھی کام کرتی ہیں، اور آقا جی نے کہا ہے پھر یقین پکا ہونا چاہیے، کچا پکا یقین ہونا چاہیے۔ تو تقدیر کی دعائیں لے جائیں وہ نہ چھوڑیں۔ ہاں، باقی روزی کے لیے بھاگتے رہیں، انگلینڈ بھاگتے رہیں، جرمن بھاگتے رہیں، لیکن تقدیر کو نہ چھوڑیں۔ اگر تقدیر میں ہے تو انگلینڈ سے بھی آ جائے گا، ادھر سے بھی آ جائے گا۔ اگر تقدیر نے کام نہیں کیا تو ادھر سے خدا نہ خواستہ جنازہ ہی آئے گا۔ پھر ہاں، بعض کا جنازہ ہی آیا، وہ کیا تھا کمانے، جنازہ آ گیا، یہ کیا مصیبت آ گئی ہے اس کے ساتھ۔ ایسا نہیں پڑھ کے کیا ہوگا نا سفر کی دعا صدقہ جو ہم سکھاتے ہیں، تو جنازہ آ گیا۔ وہ دوسرا گیا تو وہ کروڑ پتی بن گیا، کروڑ پتی بن کے آ گیا۔ اب امتحان آ گیا، اب کروڑ پتی بن گیا تو اللہ کا پیارا بن گیا۔ اللہ کا پیارا نہیں بنا، ایک بڑے عذاب میں آ گیا ہے۔ ابھی دنیا کی محبت اس کو خدا سے دور کرے گی، نبی سے دور کرے گی۔ سوچے گا اس کو کہاں چھپاؤں، اس کو کیا کروں، زمین لوں، بینک میں ڈالوں۔ اغوا والے سوچیں گے اس کو قابو کرنا چاہیے، اچھا تازہ مرغا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ اس کے لیے رستے بنائیں گے۔ ایک مصیبت کا دروازہ کھل گیا، اور اس کی قدر کتنی ہے، کروڑ پتی لاکھوں پتی بن جائے۔ نبی کریم فرماتے ہیں مچھر کا پر جیسا ہے، دنیا کی قیمت مچھر کے پر سے بھی کم ہے اللہ کے اندر۔ اس کے پیچھے دنیا چھوڑی، آخرت چھوڑی، اس کی سنبھالنے میں جائے گا۔ اور یہ اللہ کہتے ہیں اس کا حلال بھی نقصان دیتا ہے۔ اگر حلال کے بھی پاس کروڑوں ہوں تو تم اس کو سنبھالتے ہی رہو گے نا، تو پھر کب تہجد پڑھو گے اور کب تم یہ کرو گے؟ اس کی وقت نہیں ہے اس کو سنبھالنا، اس کو اس کا حلال نقصان دیتا ہے، حرام تو پھر جتنا نقصان دے گا وہ دیکھ لو۔ اس لیے آقا نے کہا اس کے لیے خوشخبری ہے جو اسلام لے آئے، رزق ہو کفافہ، رزق اس کا اتنا تھا بس جیسے کہتے ہیں پیٹ ہی بھرتا تھا، تو سو بھی لے گا، اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لے گا، نماز بھی پڑھ لے گا۔ اغوا والا ویسے ہی کہے گا منحوس کے پاس رکھا کے دیکھ کے ہی چلا جائے گا۔ ہاں، کہتے چور کسی گھر میں گھسا وہ اللہ والا تھا، پسینہ پسینہ ہو گیا، کچھ نہیں ملا اس کو۔ جب جانے لگا تو چرپائی پہ بیٹھا ہوا تھا اللہ والا، اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا یہاں تو کوئی ہنس رہا ہے، ہاں؟ تو اس کو غصہ آیا کہ میرے پر ہنسا، کچھ ملا نہیں۔
میں شرم نہیں آتی کھانے کو گھر میں تم کو روٹی نہیں اور ہنسی آتی ہے تم کو تم کو ہنسی آتی ہے کھانے کی تو روٹی تمہارے گھر میں نہیں. اب اس نے کیا اس کو مارنا تھا کہ خون خرابہ کرنا تھا, چلا گیا چپ کر کے. اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں جس کو خدا عذاب دیتا ہے نا, عذاب دیتا ہے, اس کو دنیا کی محبت دیتا ہے. حب الدنیا راس کل خطیہ, دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑ ہے, رسول اللہ فرماتے. لیکن کس کے لیے اچھی ہے؟ صالح کے لیے اچھی ہے دنیا. کیوں؟ صالح کے بعد دنیا آتی ہے خدا کے محبت کے کاموں میں لگا دیتا ہے. آپ نے کہا بہت اچھا مال ہے لیکن صالح آدمی کا. آپ نے کہا دو میں حسد کرو, ایک کسی کو قرآن شریف نصیب ہے رات دن پڑھتا ہے, حسد کرو تم کو بھی نصیب ہو جائے. ایک کسی کو مال نصیب ہے رات دن خرچ کرتا ہے, تم بھی کوشش کرو تم کو ملے, تم بھی خرچ کرو. تو یہ کہنا آسان ہے, جب مال آ جاتا ہے آدمی پھر خرچ کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, پھر بدل جاتا ہے. خرچ کرنے سے پہلے مال نہ ہے, یار میرے مسجد آ گیا نا میرے کو مال, میں مسجد بنانی ہے, یہ کرنا وہ کرنا. اور جب آ گیا نہیں دوسرا بیاہ کرنا, اس کی لائن بدل گئی, گڑبڑ ہو گئی. ایک صحابی کو ایسے تھا, بہت تنگ دستی تھی. اس سے کہا کچھ دعا کرے, کچھ وسعت ہو, تنگ دستی میں وقت گزرتا ہے. آپ نے کہا ایسے ٹھیک ہے. اس نے آقا پر جبر کیا تھوڑا, رحمت عالم سے دعا کر دی, مال بہت ہو گیا. اب وہ مال میں لگ گیا, مویشی میں لگ گیا, مسجد میں آنا کم ہو گیا. 5 وقت کی نماز میں کوئی ملتی تھی کوئی نہیں ملتی تھی. آقا کے پاس بیٹھنا کم ہو گیا. جمعہ کو آتا تھا, جمعہ بھی آنا مشکل ہو گیا, مال بہت ہو گیا. اس نے عہد کیا تھا, قرآن میں یہ باتیں ہیں, عہد اللہ, کہ مجھے خدا نے اگر مال دیا لنصدقن, زکوٰۃ خیراتوں پر خیراتیں کروں گا. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا صالح آدمی بن جاؤں گا. تو خدا نے کہا جب خدا نے اس کو دیا وہ اپنی بات سے بدل گیا. مال آنے سے پہلے ہر کوئی باتیں کرتا ہے, جب مال آ جاتا ہے نا پھر اس کو پوچھو اب تیرا کیا حال ہے, اب سوچتا ہے. اولاد سے ہی مال اچھی لگتی ہے, ایمان چھوڑنے کو تیاری میں جھگڑا ہو جائے, ایمان چھوڑ دے گا, جھوٹی قسم کھائے گا, مال کو نہیں چھوڑے. یہ ایسی باتیں ہیں. بولو خدا اگر کسی کو مال تھوڑا دے تو زیادہ دے, کچھ بھی دے, لیکن ایمان والا مال دے بس. ہاں بہت امتحان.